السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ آل سٹار انفو ایک نیا تعارف اور نئی بایوگرافی لے کر حاضر ہوا ہے، جس میں آپ کو وطن عزیز کے اس عظیم سپوت کے بارے میں بتایا جائے گا جس نے کھیل کے میدانوں میں نہیں بلکہ جنگ کے وقت ایک ایسا ریکارڈ بنایا جس کو توڑنا آج تک ناممکن نظر آ رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے فخر محمد محمود عالم، جن کو ایم عالم کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں تفصیلات سے بات کرتے ہیں، مگر اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ایم عالم 6 جولائی 1935 کو برطانوی سامراج کے زیر اثر انڈیا کے علاقے کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان کے ساتھ تھا جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور بنگال سے تعلق رکھتا تھا۔ بنگال میں بھی ان کو بہاری سمجھا جاتا تھا۔ یہ پٹنہ کے علاقے سے بنیادی طور پہ تعلق رکھتے تھے اور وہیں کی صاف اردو والا لہجہ ان کا لہجہ تھا۔ آپ نے تعلیم بنگال میں حاصل کی۔ پاکستان بن جانے کے بعد آپ کی فیملی وہاں پر شفٹ ہو گئی اور وہاں پر ہی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ڈھاکہ سے پڑھنے کے بعد آپ نے ایئر فورس میں اپلائی کیا۔ 1953 میں آپ کمیشنڈ آفیسر بھرتی ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی خاندان کی مرضی کے بغیر فوج میں جانا چاہتے تھے۔ آپ کی شدید خواہش تھی آپ پاکستان آرمی کا حصہ بنیں۔ آپ کے والد محترم اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کبھی بھی قتل و غارت کی طرف جائیں، لیکن آپ کا ذہن فوج آرمی جوائن کرنے کا بنا تو آپ نے آرمی جوائن کر لی۔ ان کا یہ فیصلہ ان کو اور ان کے خاندان کو قیامت تک کے لیے امر کر گیا۔ معمول کی تربیتیں پروازیں جاری تھی اور فوج اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دے رہی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ 1965 کی جنگ کا مرحلہ پیش آیا۔ اس دوران آپ اسکواڈرن لیڈر کے طور پر سرگودا میں تعینات تھے۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان پر جب انڈین نے جارحیت کی تو پاک فضائیہ نے پاک فوج کی طرح بحری فوج کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 7 ستمبر وہ تاریخی دن تھا کہ جب بھی وہ آئے گا تو انڈینز کبھی بھی ستمبر کے مہینے کو نہیں بھول سکیں گے۔ انڈیا کے طیاروں نے پاکستان کے اوپر اپنے ٹارگٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یلغار کر دی۔ جیسے ہی سگنل موصول ہوا، ایم عالم نے اپنا F-86 فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلا طیارہ انڈیا کا مار گرایا۔ اس کے بعد 30 سیکنڈ کے اندر 4 اور طیارے جو کہ ہنٹر طیارے تھے ان کو مار گرایا۔ ایک طیارہ سرگودا کی حدود میں گرا اور دوسروں کا تعاقب کیا گیا۔ 11 دن کی فضائی جنگ کے دوران آپ نے انڈیا کے 9 طیارے مار گرائے اور جس میں یہ عالمی ریکارڈ بھی شامل تھا۔ 30 سیکنڈ کے اندر 4 طیارے، 1 منٹ کے اندر 6 طیارے گرانے کا ریکارڈ جو اب تک کوئی بھی ہواباز نہیں توڑ پایا۔ اس 30 سیکنڈ نے انڈیا پر آج بھی ہیبت طاری کر رکھی ہے۔ ایم عالم کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اس حملے کے دوران انہیں کوئی روحانی مدد بھی شامل حال تھی ان کے ساتھ۔ جس ٹھکانوں پر انڈینز بمباری کر رہے تھے وہاں پر بم گرتے ہی نہ تھے، اگر گر جائیں تو پھٹتے بھی نہ تھے۔ 1967 میں آپ کو اسکواڈرن کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا۔ بعد ازاں آپ کو اسٹاف کالج سے ہٹا دیا گیا کیونکہ آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے اور اپنی تبلیغی سرگرمیاں تیز کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسٹاف کالج سے آپ کو ہٹا دیا گیا۔ 1982 میں آپ کو جبری ریٹائرمنٹ پر بھیج دیا گیا۔ یاد رہے آپ کا تعلق بنگال سے تھا اور آپ دوران سروس بنگال کے لیے بڑی حقوق کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جس ٹائم پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا تو سب کا یہی خیال تھا کہ آپ بنگلہ دیش چلے جائیں گے، مگر آپ کی حب الوطنی نے یہ گوارا نہ کیا۔ 1971 کی فضائی جنگ میں آپ کو حصہ نہ لینے دیا گیا کیونکہ آپ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہوتے ہی آپ نے اپنے اہل خانہ کو موجودہ پاکستان میں بلا لیا۔ اگر آپ بنگلہ دیش میں چلے جاتے تو شاید وہاں کی فضائیہ کے چیف بنتے، لیکن آپ نے ایسا کرنا گوارا نہ کیا۔ آپ 11 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے، اس لیے شادی کی عمر میں شادی نہ کی کیونکہ آپ سب کی ذمہ داریاں پوری کرنے چاہتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ
حکمرانوں کے خلاف بیانات دیتے رہے جس پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ضیاء الحق کے دور میں آپ کا عارضی طور پر پینشن ختم کر دی گئی اور تمام مراعات واپس لے لی گئیں۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے بڑی مشکل کے ساتھ وہ مراعات واپس کی۔ آپ پاکستان آرمی کی سیاست میں دخل اندازی سے سخت نالاں تھے اور اس کے خلاف وقتاً فوقتاً بیانات دیتے رہتے تھے۔ مشرف حکومت کے درمیان بھی آپ نے اس پر سخت تنقید کی جس پر آپ کو کراچی شفٹ کر دیا گیا۔ کراچی میں ہی آپ کی طبیعت خراب ہونے پر آپ کو وہاں پر شفا ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ 18 ماہ بیمار رہنے کے بعد آپ 18 مارچ 2013 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو پاکستان ایئر فورس کے مسرور ایئر بیس کے شہداء قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ایئر چیف مارشل طاہر رفیق بٹ، گورنر سندھ عشرت العباد، چیف مارشل فیروز خان، میجر جنرل رضوان اختر سمیت پاکستان کی مشہور نامور شخصیات نے آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کی عمر 70 سال تھی۔ آپ کے چھوٹے بھائی زبیر عالم بھی موجود تھے۔ لاہور مین گیٹ سے گلبرگ جانے والے بڑے روڈ کا نام MM عالم روڈ رکھا گیا آپ کے اعزاز میں۔ اس کے علاوہ 20 مارچ 2014 کو آپ کی پہلی ڈیتھ اینیورسری پہ PAF میاں والی کا نام بدل کر MM عالم PAF بیس رکھ دیا گیا۔ آپ کو آرمی کے تیسرے بڑے ایوارڈ ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔